اذان فجر اور سحری کا وقت، ان دونوں کا تعلق بتائیں، کیونکہ ایک تعداد شاید اذان پر بھی روزہ بند کرتی ہو، ایسا بھی ہوتا ہے۔ صحیح۔ سحری جو ہے وہ سب سے آخری اذان پر، صحیح، اور افطاری سب سے پہلی اذان پر، ایسا بھی ہے۔ تو یہ بات ذہن میں رہے کہ سحری اور اذان فجر، صحیح، ان کا آپس میں کوئی تعلق نہیں۔ ٹھیک ہے۔ اذان فجر تو پورا سال ہی دی جاتی ہے، ٹھیک، اور سب کو معلوم ہے کہ اذان فجر جب وقت ختم ہو جاتا ہے، روزے کا وقت جب ختم ہو جاتا ہے، اس کے کافی عام دنوں کے اندر تو اس کے تقریباً آدھا پونا گھنٹے کے بعد اذان دی جاتی ہے۔ رمضان المبارک میں کیا ہوتا ہے کہ جو ہی وقت ختم ہوتا ہے روزے کا، اس کے 1-2-3 منٹ کے بعد جو ہے وہ، یا 5 منٹ کے بعد اذان دے دی جاتی ہے۔ تو ان کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے۔ جو اذان فجر ہے وہ فجر کی نماز کے لیے ہے، صحیح، اور جو روزے کا وقت ہے صبح صادق تک، وہ روزے کے لیے۔ جو ہی صبح صادق کا وقت ہوا، اب کھانے پینے کی شرعی طور پہ اجازت نہیں ہے۔ اگر اذان کا انتظار کرتے رہیں گے، اگر کوئی شخص جو ہے وہ پہلے ہی اذان دے دیتا ہے، صحیح، تو اس کی تو وہ اذان بھی نہیں ہوگی، ٹھیک، جس نے پہلے ہی اذان دے دی، تو اذان بعد میں ہی ہوتی ہے۔ صحیح۔ تو اس کا دھیان رکھنا چاہیے کہ اذان کا روزے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، وہ نماز فجر کے لیے دی جاتی ہے۔ ٹھیک۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج کل جیسے ہمارے علاقوں میں جو فجر کی جماعت ہو رہی ہے تقریباً 5:15 بجے ہو رہی ہے۔ یہ صرف میں آپ کو ایک عقلی بات عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اب 5:15 بجے جماعت ہو رہی ہے تو مؤذن صاحب جو اذان دیتے ہیں وہ عموماً 4:45 بجے دیتے ہیں، یعنی جماعت سے آدھے گھنٹے پہلے۔ اور یہ جماعت سے آدھے گھنٹے پہلے جو اذان دیتے ہیں، یہ سحری کا وقت ختم ہونے کے آدھے گھنٹے کے بعد دیتے ہیں۔ یعنی عموماً عام دنوں میں اتنا فرق ہوتا ہے، یعنی سحری کا وقت ختم ہوا تو اس کے آدھے گھنٹے کے بعد اذان دی جاتی ہے، اور اس کے آدھے گھنٹے کے بعد جماعت ہوتی ہے۔ لیکن رمضان میں سحری کا وقت ختم ہوتی ہے اذان، یہ ہماری سہولت کے لیے ہوتی ہے کہ اب ہم اٹھیں سحری کے لیے، پھر صبح کام کاج میں جانا ہے، تو یوں اول وقت کے اندر فجر کی نماز قائم کر دی جاتی ہے جماعت، تاکہ لوگ جو ہے ان کو سہولت مل جائے، نماز پڑھ کے وہ آرام کر لیں۔ کیونکہ اگر ہم سحری کا وقت ختم ہونے کے 1 گھنٹے کے بعد جماعت قائم کریں گے تو ایک تعداد ہے جو سحری کر کے سو جائے گی، اور ہو سکتا ہے کہ ان کی فجر کی نماز قضا ہو جائے۔ اور یوں اس گناہ سے بچانے کی نیت سے ہمارے علاقوں میں یہ ترکیب ہوتی ہے کہ فوراً ہی جماعت قائم کر دی جاتی ہے۔ لیکن یہ اپنے ذہن میں بات بٹھا لیں کہ جو فجر کی اذان ہوتی ہے یہ سحری کا وقت ختم ہونے کے بعد ہی ہوتی ہے۔ اب اس پر اگر کسی نے پانی پیا کہ میں 1 گلاس پی لوں تو اب اس کا روزہ نہیں ہوگا۔